السلام علیکم۔ استسقا یعنی پانی مانگنے کے باب پانی مانگنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کی دعا کرنے کے لیے جنگل میں نکلنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وقین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے ایاد بن نعیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کو نکلے اور اپنی چادر اچھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے کافروں پر بد دعا کرنا، الہی ان کے سال ایسے کر دے جیسے یوسف کے سال گزر رہے ہیں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمن نے، انہوں نے عبدالعزیز ناد سے، انہوں نے ارد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کی آخر رکعت سے سر اٹھاتے تو یوں فرماتے، یا اللہ ایاز بن ابی ربیعہ کو چھوڑ دے، یا اللہ سلمہ بن حشام کو چھوڑوا دے، یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے، یا اللہ بے بس ناتوان مسلمان کو چھڑوا دے، یا اللہ مضر کے کافروں کو سخت پکڑ، یا اللہ ان کے ہنگام یوسف کے سے ہنگام کر دے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔ ابن ابی الزناد نے اپنے باپ سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی۔ ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے سلیمان امس سے، انہوں نے ابو الضحیٰ سے، انہوں نے مشرق سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، دوسری سند ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبداللہ نے، انہوں نے منصور بن مکرمہ سے، انہوں نے ابو الفہا سے، انہوں نے سروق سے، انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کے کافر کسی طرح نہیں مانتے تو ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ پھر ان پر ایسا قحط پڑا جس نے ہر چیز تباہ کر دی، یہاں تک کہ وہ خال مردار بدبودار سب کھا گئے۔ ان میں کوئی آسمان کو دیکھتا تو بھوک کے مارے دھواں سا معلوم ہوتا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، اے محمد تو اللہ کے
فرما برداری اور ناتا پروری کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہاری قوم تو مر رہی ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ خان میں فرمایا، اس دن کا منظرہ جب آسمان کھولا دھواں دکھلائے گا، ان کم آمد دن تک، جس دن ہم سخت پکڑیں گے، سخت پکڑ بدر کے دن ہوئی، مارے گئے، ذلیل ہوئے، اور قرآن شریف میں جس دھواں اور پکڑ اور قید کا ذکر ہے وہ سب ہو چکے۔ اس طرح سورہ روم میں کی آیات میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا۔ اللہ اکبر۔